اب آگے الزامات کے جواب. پہلا الزام کیا لگایا تھا کہ ان کے پاس کوئی باغ ہوتا اور ان کے پاس کوئی خزانہ ہوتا. تبارک الذی، اللہ نے فرمایا بڑی برکتیں دینے والی ہے وہ ذات، بہت خیر اپنی مخلوق کو دینے والی ہے، اس خیر کو، اس بھلائی اور نیکی کو جما دینے والی، قائم رکھنے والی ہے. انشاء، اگر وہ چاہتا، جعل لک خیرا من ذالک، آپ کے لیے اس سے بہتر چیزیں دے دیتا. جو یہ لوگ کہتے ہیں، یہ کہتے ہیں خزانہ کیوں نہیں دے دیا؟ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہم چاہیں آپ کو ایک خزانہ کیا کئی خزانے دے دیں. اگر ہم چاہیں تو آپ کو اس ایک خیر کی بجائے کئی ایک چیزوں سے نواز دیں. ہم نے نہیں چاہا، ہماری مشیت تھی، ہم نے یہ نہیں چاہا کہ پیسہ دے دیں اور کل کو کوئی کہے کہ پیسے کے بل بوتے پہ لوگوں کو انہوں نے خرید لیا اور اسلام اس طرح پھیلا تھا. ہم خود نہیں چاہتے، مگر نہ ہم چاہیں تو کیا چیز نہیں دے سکتے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں شفا میں قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائے، اور وہ صحیح حدیث ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اور ایک فرشتہ آپ کے پاس آئے اور جبریل امین نے کہا اللہ نے اسے بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو مکہ مکرمہ کے جتنے پہاڑ آپ کو نظر آ رہے ہیں اللہ نے کہا ہم سونے کے بنا دیں اور یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلا کریں، جہاں آپ چاہیں ان پہاڑوں کو لے جائیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میں تو چاہتا ہوں اجوع یومن و اشبع یومن، ایک دن مجھے اتنا مل جائے کہ میں اپنا پیٹ بھر لوں اور بس اگلا دن جو ہے اس میں کم ملے، فاقہ ہو جائے. اور آپ نے کہا جس دن مجھے کھانے کو نہ ملے میں اس دن صبر کر لوں اور جس دن مجھے مل جائے میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہوں. یہ چیز میں چاہتا ہوں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا ہر طرح سے پیش کی گئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب نہیں تھے. یہی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں آئیں اور ان لوگوں نے اپنے آپ کو بس ضروریات زندگی تک محدود رکھا کہ جو زندگی میں ضروریات ہیں بس یہ ٹھیک ہیں، باقی جو مال ہے، باقی جو چیزیں ہیں، انہوں نے کہا یہ لوگوں کے لیے ہیں، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں. یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 22ویں پارے میں آئے گی یہ بحث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کر لیا کہ اپنی بیویوں کو طلاق دے دے، اور مدینہ منورہ میں آپ کے اس ارادے پر ایک طرح کی سراسیمگی پھیل گئی، لوگوں کے ہوش اڑ گئے کہ یہ ہونے والا اب کیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے ساری بیویوں سے ہٹ کے ایک بالا خانہ تھا اس میں چلے گئے. یعنی گھر کی حیت ایسی تھی کہ جیسے یہ ہے، اس کے بعد ایک ٹیلا ہو اوپر اور اس ٹیلے پہ جانے کے لیے سیڑھیاں ہو اور اس ٹیلے پہ جو کمرہ بنایا ہوا ہے اس کا دوسرا دروازہ جو ہے وہ مسجد میں کھلتا ہو، ایسے ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دروازے سے گئے اور دروازہ بند کر لیا اور آپ نے اپنی بیویوں سے 1 مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اور ایک اور صحابی رضی اللہ عنہ تھے، ہم کاروبار کرتے تھے اور ہم نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ روزانہ رات کو ملا کریں گے. اور ایک دن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے، شام کو مجھے آ کے بتاتے تھے آئیے یہ باتیں ہوئی ہیں، یہ وحی نازل ہوئی، یوں اسلام کسی نے قبول کیا، مخالفت کی، سارے دن کی رپورٹ. اور دوسرے دن میں رہتا تھا اور شام کو جا کے بتاتا تھا. اور افواہ یہ اڑی کہ عیسائی مدینہ منورہ پہ حملہ کرنے والے ہیں اور شاہ روم نے اپنی فوجیں تیار کرنے کا حکم دے دیا. اور اس سے عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رات کو اپنے گھر میں سویا ہوا تھا اور وہ صحابی رضی اللہ عنہ آئے اور انہوں نے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا. میں اٹھا، پوچھا کیا ہوا، تو میں نے جو انہیں دیکھا پریشان تو میں نے کہا یہ روم کے بادشاہ نے حملہ کر دیا. کہا اعظم من ذالک، عمر اس سے بڑی بات ہوگی. میں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو سب کو طلاق دے دی ہے. تو فوراً میرے ذہن میں میری اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ عنہا آئیں اور میں نے کہا افسوس حفصہ، تیرا مقدر، تیرا نصیب ایسا ہی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو نے طلاق لے لی. اور وہ کہتے ہیں میں گیا اور مسجد نبوی میں پہنچا تو اس سے بلال رضی اللہ عنہ کھڑے تھے اس طرف کے دروازے پہ
اور میں نے کہا جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرو عمر آیا. تو انہوں نے کہا اس وقت تو ملاقات نہیں ہو سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں. کہتے ہیں میں آیا, پھر میں قرآن پڑھنے لگا, لیکن میرا دل بڑا ہی بے چین تھا کہ یہ ہوا کیا ہے. اور پھر میں نے جا کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میری اطلاع دو, تو انہوں نے کہا نہیں مل سکتے, وہ سو رہے ہیں. اور میں نے تیسری مرتبہ جب کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سے خود آواز آ گئی, آپ نے فرمایا عمر کو بھیجو. تو میں جب اندر گیا تو میں نے پہلا جملہ یہی کہا, میں نے کہا طلقکنہ, آپ نے بیویوں کو طلاق دے دی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں, ایسی بات تو نہیں. میں نے عرض کیا لوگ یہ کہہ رہے ہیں, تو آپ نے فرمایا لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے, میں تو ان سب سے 1 مہینے کے لیے یہاں آ گیا ہوں اوپر اس بارہ خانے میں. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری جان میں جان آئی اور میں نے دیکھا تو اس کمرے میں کیا چیز تھی, ایک طرف کچھ اناج پڑا ہوا تھا اور ایک مشکیزہ لٹک رہا تھا اور کچھ ہتھیار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, وہ تھے. اور آپ اٹھ کے بیٹھ گئے تو میں نے دیکھا آپ کے جسم پہ بان کی چارپائی تھی نا, تو اس بان کے سارے نشانات جسم پہ پڑے ہوئے تھے, یعنی چارپائی کی بنتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے درمیان کوئی چادر کوئی گدا کچھ نہیں تھا. تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا اللہ کے رسول یہ آپ دیکھتے ہیں کیسر اور کسرا کو اللہ نے اتنا کچھ انہیں دیا ہے, تو کیا آپ کو اتنا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا دے دے کہ ہم آپ کے لیے ایک بستر, ایک اچھی سی چیز بنا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تعجب سے میری طرف ہاتھ بڑھایا اور آپ نے فرمایا وانت فی ھذا یا ابن خطاب, اوہو خطاب کا بیٹا ابھی تک اس دھوکے میں پڑا ہوا ہے, اوہو عمر خطاب کا بیٹا ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پایا. اور آپ نے فرمایا تمہیں نہیں پتا عمر, اللہ نے اس چیزیں ان کے لیے دنیا میں دے دی ہیں جو چیزیں میرے لیے آخرت میں رکھی. یہ ہے اللہ نے کہا, اللہ نے کہا انشاء جعل لک خیرا من ذلک, اگر ہم چاہتے آپ کو ایک خزانے کی بات کرتے ہیں, ہم کئی خزانے دے دیتے. اگر ہم چاہتے تو اس سے اچھی چیز دے دیتے, جنات تجری, یہ ایک جنت باغ کی بات کرتے ہیں, ہم آپ کو باغات دے دیتے. اوپر لفظ آیا نا او تکون لہ جنت, کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک باغ ہوتا یاکل منہا, یہ اس سے کھاتا. یہاں جنہ کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے, اور یہاں جو اگلی 10ویں آیت میں آیا ہے یہ جنات کا لفظ جمع ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ایک باغ کی بات کرتے ہیں, ہم کئی باغات آپ کو دے دیتے. اور صرف نرے مطلق باغ کی بات کرتے ہیں من تحتها الانہار, ہم کو آپ کو اتنے بڑے بڑے باغات اس دنیا میں دے دیتے جن میں دریا جاری ہوتے. وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا, اور ہم چاہتے تو آپ کے لیے محلات دنیا میں کھڑے کر دیتے. یہ آپ کو تانا دیتے ہیں, آپ کو کہتے ہیں کہ اسے خدا نے کیوں کچھ دیا, ہم آپ کے لیے چاہیں تو محلات کھڑے ہو جائیں. قصر کہتے ہیں نا محل کو, قصر شاہی, بادشاہ کا محل, اللہ نے اس کی جمع کہی ہے. اللہ نے کہا قصورا, کتنے ہی محلات دنیا میں ہم آپ کو دے دیتے. ہم چاہتے تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا, لیکن ہم نے خود ہی نہیں چاہا, ہماری مشیت. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خیبر تک بہت تنگی کے حالات رہے. جب خیبر فتح ہوا ہے تو اس کے بعد حالات زیادہ اچھے ہو گئے ہیں. اس لیے جو آخری پارے آ رہے ہیں اس میں بہت تفصیل ہے ان حالات کی جو حالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیبر کے بعد پیش آئے ہیں. کیونکہ غزوہ خندق آتا ہے 22ویں پارے میں, پھر 28ویں پارے میں قریظہ, بنو نذیر, یہودیوں کے جو قبیلے تھے, خیبر کی فتح, یہ ساری چیزیں, فتح مکہ 26ویں پارے میں. تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی اعتبار سے حالت خیبر کے بعد جا کر زیادہ اچھی ہو گئی. اور اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی تعلیم دی تھی اپنے بعد آنے والوں کو بھی, انہیں یہی کہا تھا کہ اس دنیا سے بس اتنا ہی تعلق رکھنا ہے جتنی ضروریات زندگی ہیں, اور ضروریات زندگی کے علاوہ کچھ نہیں. حضرت معاذ ابن جبل سے ساری محبت کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے اتنی محبت تھی کہ غالباً حضرت معاذ رضی اللہ عنہ واحد صحابی, غالباً اب تک ہمیں کسی دوسرے کا علم نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں میں تنہائی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑا اور قسم کھا کے اللہ کی کہا کہ واللہ انی لاحبک, معاذ اللہ کی قسم تجھ سے مجھے بڑی محبت ہے. تو مجھ سے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک چیز بتائیں,
اور دیکھو جب تم نماز پڑھو تو آخر پہ سلام پھیرنے سے یعنی پہلے یہ اللہ سے کہا کرو، یہ دعا مانگا کرو کہ اللہم اعنی، اللہ میری مدد فرما، اللہم اعنی، اے اللہ میری مدد کر، علی ذکر کا، اللہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تجھے یاد کرتا رہوں، وشکر کا، اور اللہ تیرا شکر ادا کرتا رہوں، وعلی حسن عبادت کا، اور اللہ جو بھی تیری عبادت کروں اچھے طریقے سے کروں۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ سے محبت کا یہ عالم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ وہ آئے اور ان کے کھیتی باڑی کرتے تھے تو معاذ رضی اللہ عنہ کے دونوں ہاتھ کھردرے ہو گئے تھے، اور ان کے دونوں ہاتھ جب انہوں نے مصافحہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے ان کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، انہیں چوما، اور آپ نے فرمایا کفان، یہ دو ہتھیلیاں ایسی ہیں اللہ کو بھی ان سے محبت ہے، گویا انہیں اپریشیٹ کیا کہ تم اپنی کھیتی باڑی کا جو کام کرتے ہو بہت اچھا ہے، اپنے کام کرتے رہو۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی محبت کا یہ حال تھا کہ انہیں یمن بھیجا، قرض بہت زیادہ ہو گیا تھا، اور معاذ رضی اللہ عنہ کا قرض کسی صورت پورا ہی نہیں ہوتا تھا، اتر ہی نہیں رہا تھا، اور انہیں یمن بھیجا اور کہا کہ یمن جاؤ اور وہاں کی حکمرانی تمہارے لیے۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ کو سمجھ آ گئی تھی، تھے کتنے معاذ رضی اللہ عنہ اس وقت، مشکل سے ان کی عمر 17-18 سال کی ہوگی جبکہ یہ واقعہ ہے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ اب مکہ فتح ہو گیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی دن اللہ کے ہاں چلے جائیں گے، اب بات ہو گئی ہے پوری۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا معاذ تم یمن نہیں جاتے، پھر فرمایا یمن نہیں جاتے، پھر فرمایا، تو اس سے معاذ رضی اللہ عنہ اس میں تھے کہ بات آگے پیچھے ہو جائے اور مجھے جانا نہ پڑے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہہ ہی دیا، آپ نے فرمایا معاذ کل صبح کی نماز کے بعد تمہیں جانا ہے اور اپنی اونٹنی لے کے آنا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگلے دن آپ نے فجر پڑھائی اور نماز کے بعد مجھ سے کہا کہ سواری کہاں ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول باہر کھڑی، تو آپ نے فرمایا چلو میں تمہیں رخصت کر کے آتا ہوں، اور کچھ لوگ ساتھ چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاذ سوار ہو جاؤ، تو کہتے ہیں میں نے کہا آپ کے ادب ہے، آپ نے فرمایا نہیں میں تمہیں کہتا ہوں سوار ہو جاؤ، اور میں سوار ہوا اور ساتھ ساتھ میرے چلتے رہے، اور مجھ سے فرمایا کہ کیف تقضی یا معاذ فیصلے کیسے کرو گے؟ میں نے کہا کہ من کتاب اللہ کی کتاب سے۔ پھر فرمایا اچھا اگر اللہ کی کتاب میں نہ ملے تو پھر میں نے کہا آپ کی سنت سے، فرمایا میری سنت میں بھی نہ ملے، میں نے کہا پھر میں اجتہاد کروں گا، بڑے خوش ہوئے، اور فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے میرے قاصد کو وہ کہنے کی توفیق دی جس سے وہ خود بھی راضی ہے اور میں بھی بڑا خوش ہوں۔ پھر فرمایا معاذ دیکھو مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی چیز نہیں رہتی، خدا اس کی دعا سن لیتا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مجھے نصیحتیں بھی کرتے رہے اور چلتے بھی، اور مجھے جس چیز کا ڈر تھا وہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ساتھ ملاقات کب ہوگی پھر؟ تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری اس بات کو سمجھ گئے اور مجھ سے فرمایا معاذ اب جب تم آؤ گے نا تو لعلک مررت بقبری و بمسجدی ھذا، پھر یہ میری مسجد ہوگی اس میں تم آؤ گے اور میری قبر پہ آؤ گے، اب میں تمہیں زندہ نہیں ملوں گا۔ تو کہتے ہیں جب انہوں نے یہ کہا تو میں چیخ پڑا، میں نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ خود اتنا اثر تھا اس بات کا کہ آپ نے چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا اور آپ نے فرمایا معاذ سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ رہیں گے جو دنیا میں میری سنت کی پیروی کرتے رہے، ہے سو کانو وائنا کانو، جس خطے میں بھی پیدا ہوئے ہوں جس زمانے میں بھی آئیں گے، اس سے بحث نہیں، قیامت میں سب سے زیادہ قریب وہ رہیں گے۔ پھر مجھے کہا کہ معاذ جاؤ گے تو وہاں کے لوگوں کو نرمی کے احکامات سنانا، اور وہاں ایک اور کو بھی بھیج رہا ہوں تمہارے ساتھ، تم دونوں آپس میں اختلاف نہ کرنا۔ تو معاذ رضی اللہ عنہ کے ساتھ پھر انہیں رخصت کیا، اتنی محبت تھی کہ معاذ رضی اللہ عنہ جب آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آ گیا تھا، یا حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا آخری دور تھا، تو روتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا یہ وہی چیز ہوئی ہے جو انہوں نے کہی تھی کہ میری مسجد ہوگی اور یہ قبر ہوگی۔
اور انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی کہا تھا چلتے وقت کہ معاذ اچھے لوگ وہ ہیں جو لوگوں میں زیادہ مشہور نہیں ہوتے اور ان کے دل ہدایت کے روشن چراغ ہوتے ہیں. تو میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب انہوں نے مجھے بھیجا تھا تو کوئی نہیں جانتا تھا، اور اب لوگ میری طرف اشارہ کرتے ہیں، لوگ سب مجھے جاننے لگ گئے. ان پہ جب قرض زیادہ آ گیا تو یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اس کا قرض ہے اور اس کی چیزوں کو بیچیں، نیلام کریں اور قرضے کی ادائیگی. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو بلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ معاذ یہ یہودی تمہارے قرض کا کہتے ہیں. اور آپ نے فرمایا دیکھو بھائی مکان معاذ کی ضروریات میں سے ہم یہ نہیں بیچیں گے، بستر یہ اس کی ضروریات میں سے ہیں، یہ بھی نہیں بیچے جائیں گے، کپڑے، کھانے پینے کے برتن اور اس کی سواری اور اس کا خادم، یہ 6 چیزیں گنی. اور 7ویں چیز آپ نے فرمایا جن آلات کے ذریعے یہ کاشتکاری کرتا ہے کماتا ہے، یہ 7 چیزیں تو اس کی بیچی نہیں جائیں گی. باقی تم دیکھو جو اور چیز کے علاوہ اس کے پاس کچھ ہے تو لاؤ میں اسے نیلام کر دیتا ہوں. اس گھر میں ان 7 چیزوں کے علاوہ کوئی چیز تھی ہی نہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو آپ نے فرمایا معاذ کوئی کچھ اگر دے دے اپنی خوشی سے تو انکار نہ کرنا. پتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہ اس کی طبیعت میں اتنی غیرت ہے، لے گا نہیں. اور اس سے معاذ رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں یمن سے، حج تھا اور مکہ مکرمہ پہنچے تو اونٹ ان کے داخل ہوئے بیت اللہ مکہ مکرمہ میں، تو بیت اللہ میں لوگوں میں شور پڑ گیا کہ 500 اونٹ داخل ہوئے. 500 اونٹ بڑی چیز. لوگوں نے کہا معاذ رضی اللہ عنہ کے ہیں، تو حضرت بکر رضی اللہ عنہ بھی آئے ہوئے تھے، حج تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے، اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ موجود تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کہ معاذ بڑی خوشی سے ملے اور فرمایا اتنے اونٹ؟ انہوں نے کہا یہ سارے اونٹ جو ہیں لوگوں نے مجھے تحفے میں دیے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا معاذ میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمہارے لیے جائز، اس لیے کہ تم گورنر تھے نا تو تمہیں تو لوگوں نے دینا ہی تھا، تم یہ سارے اونٹ سرکاری خزانے میں داخل کراؤ. اس سے معاذ رضی اللہ عنہ کو غصہ آ گیا. انہوں نے کہا میں کیسے داخل کراؤں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا معاذ اپنی خوشی سے کوئی چیز دے تو لے لینا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت بکر رضی اللہ عنہ سے کہ معاذ اگر اپنی ماں کے گھٹنے کے ساتھ گھر میں بیٹھا ہوتا نا تو پھر میں دیکھتا کون اسے اونٹ بیچتا ہے، یہ تو گورنمنٹ کی وجہ سے ملے ہیں. حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا معاذ رکھو یہ تمہارے اونٹ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دی تھی. اگلے دن صبح حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جب آئے تو انہوں نے سارے اونٹ دے دی. انہوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہ آپ نے مجھے بچا لیا. انہوں نے کہا کیسے؟ کہنے کہ میں نے رات خواب میں دیکھا کہ میں تو جہنم میں جا رہا تھا اور آپ نے میرے کمر پکڑی اور مجھے کھینچ دیا. تو جب میں اٹھا ہوں تو مجھے خیال آیا کہ اوہو جو عمر کہتے ہیں یہ صحیح بات ہے، یہ اونٹ میرے لیے درست نہیں ہے. تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے سارے اونٹ دے دیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی ضروریات زندگی میں 7 چیزیں گنی تھیں بس صحابہ رضی اللہ عنہ اس پہ رہے. انہوں نے کہا جو ضرورت کی چیز ہے وہ رکھیں گے، جو ضروریات زندگی سے ہے. مسند احمد میں آتا ہے اتنے زیادہ یہ بے رغبت تھے کہ جو ضرورت سے زیادہ چیز ہوتی تھی کہتے تھے اس میں ہمارا حصہ نہیں، یہ لوگوں کی چیز ہے، لوگوں کو دے دو. یہاں تک کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے محلے میں ایک آدمی نے بکری ذبح کی اور گوشت اتنا گھر میں رکھ لیا جتنی اس کی ضرورت تھی، اور ان کے گھر والوں نے کہا کہ یہ سری بھی رکھ لیں بکری کی، پکائیں گے. تو انہوں نے کہا یہ تمہاری ضرورت سے زیادہ ہے بھیج دو. تو انہوں نے دوسرے ہمسائے کو بھیج دی، پھر تیسرے گھر چلی گئی، پھر چوتھے گھر چلی گئی. جس کے گھر میں جاتی تھی وہ کہتا تھا ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، یہاں تک کہ 7 گھروں سے لوٹ کے پھر ہمارے گھر واپس آ گئی اور سب نے کہا یہ چیز ہماری ضرورت سے زیادہ. اللہ نے کہا ہے کہ اگر ہم چاہتے وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ہم آپ کے لیے محلات کھڑے کر دیتے. بلکہ بات یہ ہے بل کذبوا بالساعۃ یہ لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں، انہیں قیامت کے آنے کا یقین نہیں. اگر آخرت کے گھر کا اعتبار ہوتا اور انہیں یہ یقین ہوتا کہ مر کے اللہ کے ہاں پہنچیں گے اور اللہ کے ہاں بھی کوئی گھر ہیں، جنت ہے، جہنم ہے، وہاں پہنچ کے فیصلہ ہوگا ان چیزوں کا، تو یہ کبھی بھی آپ کے متعلق یہ باتیں نہ کرتے.
یہ آپ کو کس پیمانے پہ تول رہے ہیں کہ اس آدمی کے پاس گھر کتنے ہیں، اس آدمی کے پاس باغ کتنے ہیں، اس آدمی کے پاس دولت کتنی ہے، مال کتنے ہیں، یہ چیزیں نہیں ہیں، بل کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کو جھٹلاتے۔ وَأَعْتَدْنَا، اور ہم نے رکھا ہے لمن کذب بالساعۃ، ہر اس انسان کے لیے جو قیامت کو جھٹلائے گا، سعیرا، ہم نے وہاں پر جہنم عذاب رکھا ہے۔ سعیر کہتے ہیں ایسی آگ کو جس کے شعلے بلند، ہم نے ان کے لیے وہ عذاب رکھا ہے جو شعلوں والی آگ ہے، اس میں انہیں دے دیں گے، کیونکہ اگر آخرت کا جہنم اور جنت کا یقین ہوتا تو اس دنیا کی چیزوں میں یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی توہین اور ایسے نہ کرتے۔ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متناسب مزاج پیدا کر دیا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی اللہ کی یہ چیزیں تھیں، اللہ کے انعامات تھے، اس کو خرچ کرتے تھے اور سوچ سمجھ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا اور مدینہ منورہ کے قریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سرکاری گھوڑوں کی پرورش کے لیے ایک بہت وسیع رقبہ دیا ہوا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کی جو فوج تھی وہ 1 ملین سے زیادہ تھی، 10 لاکھ آدمیوں سے زیادہ تو سرکاری فوجی تھے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ لوگ جہاد پہ جانے سے جان چھڑانے لگے اور فوجی کم بھرتی ہوتے ہیں اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں اور انہیں اپنی اولاد زیادہ اچھی لگنے لگی ہے، تو انہوں نے کہا میں ایک محکمہ قائم کر دیتا ہوں اور جب بھی کوئی فوج میں لڑنے کے لیے جائے تو وہ لکھ کے دے کے جائے کہ اس کے اتنے پیسے اور اتنی چیزیں ہیں اور کتنی چیز وہ تجارت میں لگانا چاہتا ہے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تجارت میں پیسہ لگا دے، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ کو اس کا بڑا بنا دیتا ہوں اس محکمے کا، اور آپ اس کے مال سے تجارت کیجیے، اور اگر اس کی شہادت کی اطلاع آ جائے تو یہ سارا مال جتنا بھی ہے نفع سمیت اس کی اولاد کا، اور اتنے ہی پیسے حکومت آپ کو اور دے دے گی، یہ اس کی اولاد کو دے دے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے پاس سے اور بھی پیسے آپ کو دیتا رہوں گا جو ان فوجیوں کو دیتے رہیں، تاکہ اپنی اولاد کے مستقبل سے یہ لوگ ذہنی طور پر محفوظ ہو جائیں، انہیں پتہ چل جائے کہ اگر وہ اللہ کی راہ میں لڑیں گے تو بھی ہم ان کے بیوی بچوں کی حفاظت کریں۔ تو 10 لاکھ تو فوج ہو گئی تھی اور 22 لاکھ مربع میل ریاست پھیل گئی۔ شبلی غالباً پہلے آدمی تھے جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جب سوانح لکھی ہے تو انہوں نے ایک جرمن انجینئر کو بلوایا اور انہوں نے کہا یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سلطنت تھی اور اس کا نقشہ بنا دیں، اور نقشے میں انہوں نے 3 کلرز لگوا دیے کہ یہ پہلا کلر وہ شو کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت اتنی تھی، پھر حضرت بکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی ہوئی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اتنی ہوئی۔ وہ نقشہ الفاروق جو کتاب تھی 1899 میں 1900 میں جو چھپی تھی اس میں تھا، لیکن بعد کے لوگوں نے اس نقشے کو اڑا دیا کیونکہ باقی جو پبلشرز آئے تھے انہیں پتہ ہی نہیں چلا، وہ تو پیسے کمانے والے لوگ ہوتے ہیں پبلشرز عام طور پہ، انہیں کیا قدر و قیمت ہوتی ہے کہ کوئی علمی کتاب ہے تو اس میں نقشے کی کیا اہمیت ہے۔ اب الفاروق جو چھپتی ہے اس میں نہیں، اور میرا خیال یہ ہے، ہمارا خیال یہ ہے کہ کہیں بھی اب وہ کتاب ملتی نہیں ہے۔ اعظم گڑھ میں البتہ ہے ہندوستان میں، جو ندوۃ المصنفین کا کتب خانہ ہے اس میں پرانا ایڈیشن ہے۔ فون پہ پوچھا تھا تو انہوں نے کہا ہاں ہمارے پاس وہ نقشہ ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے 10 لاکھ کی فوج کے لیے جو ریزرو گھوڑے رکھے ہوئے تھے، صرف گھوڑے، باقی سامان تو الگ تھا، وہ 50,000 تھے۔ تو 50,000 گھوڑوں کے لیے کتنی بڑی جگہ چاہیے ہوگی ان کے چرنے کے لیے، تو انہوں نے اس کی 4 دیواری پھروا دی اور اس میں 12 دروازے لگوا دیے، اور 12 دروازوں پہ جو لوگ مقرر تھے جب قحط پڑا مدینہ منورہ میں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جمع کیا، اور بخاری میں آیا ہے انہوں نے کہا کہ اس ساری چراگاہ کے دروازے کھول دو اور جدھر سے بھی مسلمان لوگ آئیں، کوئی بھی آئے، اپنی اونٹنیوں کو اور اونٹوں کو لے کے انہیں چرنے دینا اور کسی کو نہ روکنا۔ میں مدینہ منورہ میں ان عورتوں کو جانتا ہوں جن کی ساری معیشت کا دار و مدار ایک اونٹ پہ ہے
اور وہ اونٹ ان کے لیے پانی لاتا ہے اور پانی وہ لوگوں کے گھروں میں دیا جاتا ہے، لوگ پیسے انہیں دیتے ہیں اور اس پہ ان کا سارا کاروبار چل رہا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ اونٹ مر جائے اور پھر وہ بوجھ اس عورت کا بھی ہمیں برداشت کرنا پڑے۔ یہ حکومت ایسے ہی نہیں تھی، لوگ سوچتے تھے، اپنی رعایا کے متعلق سوچتے تھے۔ اب یہ باتیں عجیب لوگوں کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن آخر حکومت انہوں نے کی کیسے تھی؟ 1100-1200 سال مسلمان جو حکومت کرتے رہے ہیں تو ایسے ہی تھوڑا کرتے تھے۔ انہوں نے کہا اگر وہ اونٹ مر گیا تو اس گھرانے کا بھی ہمیں بندوبست کرنا پڑے گا، تو اس لیے لوگوں کو، اور نے کہا سوائے 2 آدمیوں کے کہ ان کی پابندی لگاتا ہوں۔ ایک فرمایا عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق کہ اس کے اونٹ آئیں تو انہیں داخل نہ ہونے دینا، اور ایک عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کے اونٹ آئیں تو انہیں کہنا کہ وہ جائیں اور اس چراگاہ میں جگہ نہیں ہے، اور پھر فرمایا لوگ کہیں گے کہ عمر نے ظلم کیا ہے عثمان پہ، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ پہ، اور عمر نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اس سال اگر وہ اپنے کھجوروں کے باغات میں سے کھجوریں توڑ کر اپنے اونٹوں کو کھلا دیں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1 سال ان کی فصل ہی ضائع ہو جائے گی نا، 1 سال کی فصل کا انہیں نفع نہیں ملے گا، تو ان کے مال پر کوئی اتنا بڑا فرق نہیں پڑے گا، اس لیے ان کا حق نہیں ہے، حق یہ ان لوگوں کا۔ یہ وہ متناسب نظام تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اتنا لوگوں کی حفاظت کی ہے، بندوبست کیا ہے، چارے تک کا جانوروں کے چارے کیسے پورے ہوں گے، معیشت کیسے ہوگی۔ مسلمان جو حکومت کرتے رہے ہیں یہ ایسے ہی نہیں تھا، یہ تو اب پچھلی صدیوں سے زوال آیا۔ اگر کبھی آپ تو اس کے جہانگیری پڑھیں اور تو اس کے بابری پڑھیں اور ہمایوں نامہ پڑھیں، یہ 3-4 کتابیں ایسی ہیں ان کو پڑھ کے انسان کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومتیں کیسی چلتی رہی ہیں، کیسی رہی۔ یہ تیموری عورتیں جو تھیں، یہ مغلوں کی ساری شہزادیاں، یہ سب کی سب تیر اندازی میں ماہر تھیں، تلواریں چلاتی تھیں، چوگان کھیلتی تھیں، گھوڑوں پہ سواریاں کرتی تھیں، گھوڑوں پہ جو پولو کھیلی جاتی، یہ سب چیزیں کرتی تھیں۔ یہ جس نور جہان کا اتنا نام ہے، نور جہان، جہانگیر خود لکھتا ہے ایک جگہ، اتنی خوشی سے اس نے اس واقعے کو لکھا ہے، کہتا ہے کہ میں آج شکار کے لیے جب ہم لوگ گئے تو اگرچہ سرکاری سارے لوگ میرے ساتھ تھے، لیکن جنگل میں ایک ہاتھی پہ نور جہان تھی، ایک پہ میں تھا اور ایک پہ رستم خان تھا، اور کہتا ہے رستم خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے بعد رستم خان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو نشانے میں اتنا اچھا۔ اور ہاتھی، یہ اس نے لکھا ہے، ہمیں نہیں معلوم، کہتا ہے ہاتھی جب شیر کی بو سونگھتا ہے تو وہ تھرتھرانے لگتا ہے، کانپنے لگتا ہے۔ تو جب میرا ہاتھی اور نور جہان کا اور رستم خان کا کانپنے لگے تو ہم سب سمجھ گئے کہ یہاں کہیں شیر ہے، اور میں نے دیکھا 4 شیر نکلے، اور کہتا ہے کہ 4 شیر تھے اور رستم خان نے گولیاں چلائیں۔ اللہ جانے گولی اس زمانے میں کیسی ہوتی ہوگی، کہتا ہے اس نے گولیاں چلائیں اور اس کے نشانے سارے خطا گئے۔ تو میرا خیال تھا کہ میں شیروں کو ماروں، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ شیر کدھر جاتے ہیں، ہاتھی کتنا اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ اور پہلی گولی چلائی نور جہان نے اور ایک شیر مرا ایک ہی گولی میں، پھر کہتا ہے دوسری گولی چلائی، دوسرا مر گیا، 2 گولیاں اور چلائیں، تیسرا مرا، پھر 2 گولیاں چلائیں، تو لکھتا ہے 6 گولیوں میں 4 شیر نور جہان نے مارے، اور میں بڑا خوش ہوا، اور میں نے فلاں زیور اس کو اللہ کے خزانے سے حکم دیا کہ اسے دیے جائیں، کہ اس نے 4 شیروں کو 6 گولیوں میں مارا۔ یہ التمش تھے، التمش کی بیٹی تھی نا رضیہ سلطانہ، یہ رضیہ سلطانہ اور التمش باپ بیٹی، اور یہ لوگ جا رہے تھے شکار پہ، اور التمش پہ شیر نے حملہ کر دیا۔ تو یہ لڑکی تھی بالکل جوان اس وقت، اور اس نے اپنے باپ کو شیر سے بچایا۔ التمش نے خود کہا کہ اتنی مرتبہ اس نے شیر کو تلوار ماری کہ شیر ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، تب جا کر میری جان بچی، لیکن اس کے باوجود اس نے پنجہ مارا تو میں اس پہ زخمی ہو گیا۔ یہ نور جہان جہانگیر بادشاہ قید ہو گیا، دریا کے اس پار گئے اور وہاں جو سردار تھے انہوں نے قید کر لیا، نور جہان کو بھی اور جہانگیر کو بھی، اور قریب تھا کہ مغلوں کی ساری حکومت اور سلطنت تباہ ہو جاتی، اور اس نے ذرا سا موقع پایا نور جہان نے اور بھاگی
اور دریا پار کر کے دوسری طرف گئی اور جا کے سارے مغلوں کو گالیاں دیں کہ تمہاری بے عقلی سے اور تمہاری حماقتوں سے بادشاہ قید ہو گیا ہے۔ اگلے دن جب پہنچے تو اس نے کہا کہ سب چلو دریا پار کر کے اور بادشاہ کو چھڑانا ہے جہانگیر۔ اور جب دریا پار کر رہے تھے سامنے جس مہابت خان نے گرفتار کیا تو مہابت خان نے اپنی فوج کو حکم دیا کہ مغلوں پہ حملہ کرو، تو مغلوں پہ حملہ ہوا اور نور جہان نے فوج کی قیادت کی، اس نے لڑایا اور اس نے کہا ادھر سے نکلو اور ادھر سے نکلو اور جاؤ اور بادشاہ کے پاس۔ اور نور جہان کو جب دیکھا مہابت خان نے کہ وہ قیادت کر رہی ہے تو اس نے کہا اس کا بھی ٹھکانے لگاؤ۔ جب اس کے ہاتھی کو گھیر لیا تو لکھا یہی ہے، اب یہ کیسے ہوا تھا اللہ ہی جانتا ہے، وہی دیکھ رہا تھا، لیکن لکھا اس نے یہ ہے کہ میرا ہاتھی جو تھا وہ دریا کو کراس کر رہا تھا اور چاروں طرف سے اس کے ہاتھی آگے اور فوجیوں نے گھیر لیا اور انہوں نے تیر چلانے شروع کیے اور ایک تیر میرے کندھے پیشانے پہ آ کے لگا اور سارے کپڑے خون سے تر ہو گئے۔ میں نے تیر کو نکالا، باہر پھینکا اور پھر ہاتھی پہ اتنے تیر برسائے کہ ہاتھی دوسرے کنارے پہ پہنچ کے بھاگ کھڑا ہوا اور مجھے لگتا تھا کہ میں گروں گی اور مر جاؤں۔ اور مغل جب غالب آئے تو پھر وہ ہاتھی کو انہوں نے ڈھونڈا، پھر میں آئی اور میں نے اورنگزیب کو کہا کہ یہ سارے کپڑے دیکھ لو خون سے بھر گئے ہیں اور ایسے ہوا ہے، تو نہ اس سے جہانگیر سے کہا اور جہانگیر بڑا خوش ہوا، اس نے کہا کہ تم نے ہماری حفاظت کی ہے اور پھر اور اس نے انعامات اور یہ چیزیں دیں۔ یہ ان عورتوں کا حال تھا، مرد ان کے کیسے تھے؟ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس لیے خیال آتا ہے کہ اب ہمارے لوگوں نے کیا کہیں ان چیزوں کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا، بھول ہی گئے ہیں کہ جیسے مسلمانوں نے حکومت ہی نہیں کی، جیسے اس دنیا میں مسلمان کسی تہذیب کے وارث اور امین ہی نہیں تھے اور ہندوستان اس میں کوئی لوگ ہی پیدا نہیں ہوئے تھے اور انہوں نے اپنے گھر کو خالی چھوڑ دیا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلا ہے کہ ہندوؤں نے دیگر اقوام نے قبضہ کر لیا ہے۔ اتنی شاندار تاریخ اگر ہندوؤں کی ہوتی، اتنی شاندار تاریخ اگر ان گوروں کی ہوتی، ہم سوچتے ہیں پھر کیا تباہی مچتی۔ ابھی تو پلے کچھ نہیں ہے، 300 سال تو ہوئے، 400 سال تو ہوئے اٹھے ہوئے قوم کو، ابھی تو ان کے پاس کچھ نہیں۔ اگر ان کے آباء و اجداد اتنے زبردست لوگ ہوتے، اتنے عظیم ہستیاں ہوتی، تو پھر تو غرور کے مارے سر نہ جھکتا ان کے۔ یہ نظام ہے جو مسلمانوں نے قائم کیے تھے، دنیا انہوں نے کمائی تھی، پیسے کمائے تھے، پیسے کما کر انہوں نے اللہ کی راہ میں بھی خرچ کیے، اپنی ذاتی زندگیوں بھی خرچ کیے، مگر اس ترتیب اور تناسب کے اعتبار سے جو شریعت نے سکھایا تھا۔ اللہ نے فرمایا بل کذبوا بالساعۃ، یہ قیامت کو نہیں مانتے، واعتدنا لمن کذب بالساعۃ سعیرا، اور جو قیامت کو نہیں مانتا ہم نے اس کے لیے شعلوں والی آگ رکھی ہوئی ہے، کیونکہ اگر قیامت کو مانتے ہوتے تو دنیا کی ان چیزوں پہ نہ جاتے، کبھی آپ کو یہ تانا نہ دیتے کہ آپ کے پاس باغ نہیں، کبھی یہ نہ کہتے کہ آپ کا کوئی گھر نہیں ہے۔ انہیں اندازہ ہونا چاہیے تھا کہ اللہ نے اس ہستی کے لیے آخرت میں کیا کیا بنا کے رکھا ہے۔ وَإِذَا رَأَتْهُمْ، اور جب وہ انہیں دیکھے گی، جہنم انہیں دیکھے گی، اذا رأتم جب آگ انہیں دیکھے گی، من مکان بعید دور سے، سمعوا لها یہ اس کے لیے سنیں گے، تغیظاً اس آگ کا غصہ، وزفیرا اور اس آگ کا چیخنا، اس کی چنگھاڑ، اس کی چیخ و پکار یہ اس آگ کی سنیں گے۔ تغیظ اور زفیر کے لفظ اس سے پہلے گزر چکے، 12ویں پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا تھا کہ جہنم میں جب یہ پھینکے جائیں گے تو ان کے ساتھ یہ حال ہوگا، یہ چیزیں ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ جہنم انہیں دیکھے گی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کو اللہ ایک گردن دے دے گا، یعنی جہنم میں آگ کی ایک خصوصیت یہ ہوگی کہ ساری جہنم تو نہیں، لیکن اس میں ایک آگ کی لپٹ ایسی ہوگی جو باہر نکلے گی جہنم سے، اور اس گردن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کا چہرہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی 2 آنکھیں بھی ہوں گی، اور آپ نے کہا ہر متکبر انسان کو جا کر جھپٹے گی اور اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ اس چیز کو اللہ نے یہاں فرمایا اذا رأتم من مکان بعید، اور جب وہ دیکھے گی جہنم انہیں دور سے، سمعوا لها تغیظا وزفیرا یہ اس جہنم کا جھنجھلانا، تغیظ غصہ، غصے کے مارے جھنجھلائے گی کہ کس کس کو پکڑوں، کدھر یہ جا رہے ہیں، مجھ میں کس طرح آ جائیں گے، وزفیرا اور چلانا اس کا، یہ سب چیزیں دیکھیں گے۔ وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا
اور جب اس میں ڈالے جائیں گے مکانن، وہ جہنم ایسی جگہ پہ ہوگا، ان کا گھر، ان کا ٹھکانہ، ضیقن جو بہت ہی ضیقن تنگ ہوگا، ایسی جگہ ہوگی، ایک جگہ جو تنگ ہوگی، مقرنین، اور انہیں زنجیروں سے باندھ دیا جائے گا، زنجیروں میں باندھ کر جہنم کے اس تنگ گھر میں پھینکیں گے۔ یعنی جہنم اپنے طور پر تو وسیع ہے، بڑی ہے، لیکن جو ان کا ٹھکانہ ہے وہ اتنا تنگ گھر ہے کہ گویا اس گھر میں انہیں ڈال دیا جائے گا، اس گھر میں مشکل سے سمائیں گے، آگ کا گھر۔ اسی لیے قرآن کریم میں دوسری جگہ آیا ہے کہ 70 ہاتھ وہ لمبی زنجیر ہوگی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ خذوہ فغلوہ، ہم کہیں گے پکڑو اسے، فغلوہ، اور اس کو زنجیروں سے باندھو اور جہنم میں پھینکو، ثم الجحیم صلوہ، اور پھر اسے لٹکا دو، پھینک دو جہنم۔ اور یہ ایسا شخص ہے جو دنیا میں اپنے متعلق بڑے دعوے کرتا تھا۔ ایک جگہ آیا ہے اللہ نے کہا ہم اسے کہیں گے کہ اس کو پکڑو اور زنجیروں میں باندھ کے جہنم میں پھینکو اور اس کے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالو، اور جب کھولتا ہوا پانی اس کے سر پہ پڑے گا تو ہم کہیں گے ذق، چکھ اس پانی کو، انک انت العزیز الکریم، تو دنیا میں بڑا متکبر تھا، تو بہت زیادہ عزت والا تھا۔ یہ کبر اتنی بری چیز ہے، اپنی بڑائی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ جہنم میں جا کر بھی اس عذاب سے جان نہیں چھٹے گی۔ یہاں اسی لیے فرماتے ہیں کہ اسے تنگ جگہ پر بھیج دیں گے، زنجیروں میں لٹکا ہوا، دعوہ ہنالکا، اور یہ لوگ پکاریں گے اس جگہ صبورا کہ موت آ جائے، کسی طرح مر جائیں۔ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، اور کہا جائے گا کہ مت پکارو ایک موت کو، ودعوا، پکارو، صبورن کثیرا، کئی موتیں تم پر آ جائیں۔ ایک لمحے کو عذاب اتنا ہوگا کہ جی چاہے گا مر جائیں، پھر دوسرے لمحے اس سے زیادہ، تیسرے لمحے اس سے زیادہ، پھر ایک جہنم کے طبقے سے نکال کے دوسرے میں، دوسرے سے نکال کے پہلے میں۔ آج کے دن اگر 1000 بار بھی مرتے تو بھی تھوڑا تھا، ودعوا صبورن کثیرا، کثرت سے موتوں کو مانگو، ایک آدھ موت تمہارے لیے کافی نہیں ہے۔ اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انسان سوچے موت سے پہلے جتنی بھی زندگی میں تکالیف اور پریشانیاں ہیں، بہرحال وہ موت سے کم۔ یہی ہے نا انتہا، یہی کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اس سے زیادہ تو تکلیف نہیں، اور موت کے بعد جو زندگی ہے اس کی ہر تکلیف موت سے زیادہ ہے۔ یہاں کا جو انتہا ہے تکالیف کا وہ موت، اور وہاں کی ہر تکلیف اس انتہا سے زیادہ تکلیف ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ مرنا بھی نہیں ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ لا تدعوا اليوم صبورا واحدا، ایک موت کو نہیں، ودعوا صبورا کثیرا، بہت سی موتوں کو آج پکارو، بہت سی موتیں تم پہ جمع ہو جائیں، اس لیے کہ ایک موت آئے گی پھر جیو گے، پھر موت آئے گی پھر جیو گے، تو کئی ہزار موتیں تمہیں چاہیے۔ قل اذالک خیر، آپ ان سے کہیے کہ تم مذاق اڑاتے ہو کہ اللہ نے مجھے محل نہیں دیے، اور تم مذاق اڑاتے ہو کہ اللہ نے مجھے کوئی باغ نہیں دیا، اور اللہ نے میرے ساتھ خزانہ نہیں بھیجا، اور اللہ نے میرے ساتھ فرشتے نہیں بھیجے، یہ تم نے سنا ہے اپنا ٹھکانہ جہنم؟ اذالک خیرن، کیا یہ چیز اچھی ہے؟ ام جنت الخلد، یا وہ جنت اچھی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دی جائے گی؟ التی وعد المتقون، جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے ان لوگوں سے جو تقوی والے ہیں۔ کانت لہم جزاء، وہ جنت ہم انہیں دیں گے بدلہ ان کے اعمال کا، ومصیرا، اور لوگوں کے واپس پلٹنے کی جگہ ہے۔ اس جہان سے پلٹیں گے، اس دنیا سے واپس جائیں گے، ہم انہیں وہ جگہ دے دیں گے، ہم انہیں وہ گھر دے دیں گے۔ ان سے پوچھئے یہ جہنم اچھا ہے جس کی سزائیں تم نے سنی ہیں؟ دنیا میں عیش، اچھے حالات اور کھانا پینا اور تکذیب کرنا اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا اور قرآن کو جھوٹ قرار دینا، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیا کی اتنی اچھی زندگی، یہ سب کچھ اچھا ہے، اور آخرت میں پھر جہنم، یا وہ زندگی جس میں اللہ، اس کے رسول، اس کی کتاب علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا ادب، تعظیم، ان پر ایمان لانا، اور اس کے ساتھ کچھ فقر و فاقہ، کچھ وہ زندگی جس میں اللہ جتنا چاہے جس کو دے، اللہ تعالیٰ جس کو جتنی دنیا سے نوازنا چاہے اس پہ قناعت اور صبر، اور اس کے بعد اس کو جنت مل جائے۔ ان سے پوچھیے ان دونوں میں سے کون سی چیز اچھی ہے، کس چیز کو اختیار کرنا ہے؟ قل اذالک خیر، یہ جو چیزیں اوپر تمہیں سنائی ہیں یہ اچھی ہیں،
یا وہ جنت اچھی ہے جس کا وعدہ ہم نے متقی لوگوں سے کیا ہے، ہم انہیں بدلہ دیں گے، بڑے اچھے اعمال کرتے رہے، صبر کرتے رہے دنیا میں، ومصیرا، اور ہم نے انہیں اچھا ٹھکانہ دے دیا، لہم فیہا، ان کے لیے اس میں ہوگا، ما یشاءون، جو کچھ کہ وہ چاہیں گے۔ جنت میں جو کچھ انسان چاہے گا اسے ملے گا۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جنت میں کیا ایسی چیزیں بھی ملیں گی جنہیں اللہ نے دنیا میں حرام کر دیا؟ مثلاً وہاں کوئی آدمی یہ چاہے کہ جیسے نشے کی شراب یہاں ہوتی ہے وہاں بھی نشے والی شراب مل جائے، چلو ہیروئن مل جائے، وہاں کہاں اسمگل کرے گا؟ یہ تو پٹھانوں کو مشکل ہوگی۔ وہ کہتے ہیں جب اللہ نے کہا لہم فیہا ما یشاءون، انہیں ہر وہ چیز ملے گی جس کو وہ چاہیں گے، تو کیا اللہ کی جو نافرمانی پہ مبنی چیزیں ہیں دنیا میں کیا وہ بھی مل جائیں گی؟ اس پہ بڑی بحث کی ہے۔ خلاصہ ساری بحث کے صرف اتنا سا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو اس دنیا میں اللہ نے منع کی ہیں وہ پیدا ہوتی ہیں شیطان کے وسوسے سے، شیطان کے اثر سے۔ وہ یہ سکھاتا ہے انسان کو کہ وہ کام کرو جو اللہ کی نافرمانی کے۔ اب مثلا شراب، نشہ، ہیروئن، یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ خدا کی نافرمانی کی ہیں، شیطان انسان کو ورغلاتا ہے، بہکاتا ہے، تو وہاں یہ اللہ کی نافرمانی کی سرے سے خواہش ہی پیدا نہیں ہوگی تو چیزوں کا کیا سوال ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ لہم فیہا ما یشاءون، اس کو ملے گی ہر وہ چیز جو جنت میں چاہے گا۔ اب کوئی جنت میں یہ چاہے کہ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بلند مقام مل جائے تو نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ شیطانی وسوسہ ہے، وہاں پر شیطان کا کوئی اثر ہے نہیں، تو یہ چیزیں کیوں اس کے ذہن میں آئیں گی؟ اللہ نے فرمایا خالدین، اور پھر تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور اگلا جملہ کیا زبردست ہے، کان علی ربک، یہ جو چیزیں ہم جنت کی گنوا رہے ہیں تمہارے پروردگار کا وعدن، یہ وعدہ ہے، مسئولا، اور ایسا وعدہ ہے جس کے بارے میں تم پوچھ سکتے ہو۔ مسئول ہے، اللہ سے تم پوچھ سکتے ہو، اللہ تعالی سے درخواست کر سکتے ہو، قابل درخواست ہے۔ تفسیر اس کی یہ کہ ایک آدمی کوئی وعدہ کرتا ہے اور وہ ہے شریف اور پورا نہیں کرتا، تو دوسرا کہتا ہے نا کہ صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ ہمارا وعدہ ہے اور اس وعدے کے متعلق اگر ہم پورا نہ کریں تو تم ہم سے پوچھ سکتے ہو۔ یعنی ہم نے اپنے ذمے اتنا ضروری قرار دے دیا ہے اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے ذمے کوئی چیز فرض نہیں، کوئی چیز واجب نہیں۔ ایک آدمی ساری زندگی اس کی اطاعت میں بسر کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو اگر چاہے کہ جہنم میں پھینک دے تو کوئی حق اس کا نہیں بنتا کہ اللہ سے پوچھے کہ مجھے کیوں جہنم میں پھینکا گیا، جنت کیوں نہیں دے دی؟ اس لیے کہ اللہ مالک ہے، اور اللہ اگر چاہے کہ فرعون کو جنت میں بھیج دے تو کوئی خدا سے نہیں پوچھ سکتا کہ خدایا فرعون کو کیوں جنت مل گئی اور اسے جہنم میں کیوں نہیں بھیجا گیا، اس لیے کہ اللہ کی ذات مالک ہے ہر چیز کی، وہ جو فیصلہ کرے کر سکتا ہے، اس کی بادشاہی میں کسی کو دخل نہیں۔ لیکن کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ذمے ضروری قرار دے لی محض اپنے مہربانی سے، فضل سے، اس نے وعدہ فرما لیا، خوش ہو کے اس بادشاہ نے کہ ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے۔ اللہ نے کہا یہ جنت کا جو تم سے وعدہ کر رہے ہیں نا، یہ ایسا وعدہ ہے جس کے متعلق تم مجھ سے پوچھ سکتے ہو، اگر ہم پورا نہ کریں تو تم سوال کر سکتے ہو کہ یہ وعدہ کیوں نہیں پورا کیا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مہربانی ہے کہ اس نے مٹی کے بنے ہوئے کو اجازت دے دی کہ اس پروردگار سے سوال کرے۔ مطلب آسان اور ادب کی زبان میں یہ کہ یہ ایسی چیز ہے جو قابل درخواست ہے، تم ہمارے سامنے درخواست پیش کر سکتے ہو کہ اللہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا جنت کا، یا ہم سے وعدہ ایسا کیا گیا تھا وہ پورا نہیں ہوا۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم ان کو جمع کریں گے، وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جن کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جاتی تھی انہیں بھی جمع کریں۔ فَيَقُولُ، اور اللہ کہے گا، دو جماعتیں ہو گئیں، ایک وہ جو عبادت کرتے تھے اور ایک جن کی عبادت کی جاتی تھی۔ ایک طرف وہ عابد آ گئے عبادت کرنے والے، دوسری طرف ان کے معبود آ گئے۔ فَيَقُولُ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَقُولُ، وہ کہے گا أَأَنْتُمْ، اللہ تعالیٰ کہے گا أَأَنْتُمْ، کیا تم سب لوگ ایسے ہو،
اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا. اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ایک طرف اللہ کے اچھے بندے ہیں کھڑے ہیں جن کی عبادت کی گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اللہ کے اور اولیاء کرام ہیں، فرشتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، یہ سب کے سب ایک لائن میں ہیں. اور اللہ نے فرمایا انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، کیا تم سب نے میرے ان بندوں کو گمراہ کر دیا تھا؟ یہ سوال ہے. اس میں جو اللہ نے کہا ہے نا عبادی ہؤلاء، یہ کن بندوں کے متعلق کہا ہے کہ میرے یہ بندے وہ گناہ گار، وہ مشرک جنہوں نے شرک کیا ہے ہمیشہ اور گمراہ رہے ہیں. اللہ کہتا ہے کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا؟ یہ بندگی ایسی نسبت ہے اور اللہ کو ایسی محبت ہے اپنی مخلوق سے. بات سمجھنے کی ہے بڑی مختصر سی کہ اللہ نے یہاں پر بھی یہ نہیں کہا ان بندوں کو گمراہ کیا ہے، کہا ہے عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو. نسبت ہوئی نا اللہ کے ساتھ. اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طبرانی کی روایت میں آتا ہے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے درخواست پیش کی کہ اللہ اس گھر کی تعمیر کی اجازت دیں، یروشلم کی مسجد اقصی کی. بنی ہوئی تو قدیم کی تھی، اس کو وسیع کرنا چاہتے تھے. اچھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم آپ کو اجازت نہیں دیں گے اس مسجد کی تعمیر کی. تو انہوں نے عرض کیا کہ اللہ اس روکنے کی کوئی وجہ فرما دیجئے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس لیے کہ تیرے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے. انہوں نے عرض کیا کہ اللہ جتنوں کو بھی میں نے قتل کیا ہے یہ تیرے ہی کہنے سے قتل کیا ہے، جتنوں کو بھی مارا ہے میں نے ان سب کو تیرے ہی کہنے پہ تو مارا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت داؤد علیہ السلام سے کہ اگرچہ یہ میرے ہی کہنے سے ہوا ہے لیکن جو مارے گئے وہ بھی تو میرے ہی بندے تھے. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا اللہ میری اولاد کے لیے اجازت ہو. تو فرمایا ٹھیک ہے تمہارے بیٹے سے اس گھر کی خدمت لے لیں گے، وہ اس سے تعمیر کرے گا. اللہ کو اپنے بندوں کے ساتھ ایسا تعلق ہے. اس آیت میں دیکھو انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، جنہوں نے اب جہنم میں جانا ہے ان کے متعلق بھی کرم ایسا ہے کہ فرمایا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کر دیا تھا. قالو، وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہم تیرے بندے ہیں اور بندوں سے قصور خطا ہو جاتی ہے لیکن اللہ تیری ذات ہر عیب سے مبرہ ہے. ما کان ینبغی لنا، ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ ہم تو خود کسی کو ہم کو بننا آتا تھا کہ تیرے بغیر کسی اور کو اپنا دوست بنائیں. اللہ ہم نے تو خود تیرے علاوہ کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کی. جب ہم اپنے متعلق کوئی اور معبود نہیں رکھتے تھے کیسے ان کو کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمیں معبود کر لیں، ہمیں اپنا خدا بنا لیں. اس کی تفصیل وہی ہے جو سورہ نحل میں گزر گئی نا اور سورہ یونس میں کہ اللہ تعالی نے فرمایا وہاں پر بھی کہ ہمارے بندے یہ کیسے گمراہ ہو گئے اور تم نے انہیں گمراہ کیا تھا. انہوں نے کہا پروردگار ہم نے نہیں، اور وہ وہاں کہیں گے کہ ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے. وہی چیز یہاں بھی ہے. انہوں نے کہا اللہ ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، اللہ یہ ممکن ہی نہیں تھا، ہم تیرے علاوہ خود کسی کی بندگی نہیں کرتے تھے. کجا یہ کہ ہم ان کو کہتے کہ یہ ہماری بندگی کریں. اور ان کے گمراہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ولاکن متعتہم، اللہ آپ نے انہیں بہت دنیا کی چیزیں دے دی تھی، انہوں نے برتنے کے لیے دنیا آپ نے انہیں دے دی تھی، یہ اس دنیا کو برتتے تھے. وآباءہم، اور ان کے باپ دادے جو تھے یہ بھی دنیا کو برتتے رہے. دنیا کی اتنی آسائشیں اتنے انعامات ان مشرکوں کو ملے تھے کہ انہوں نے زندگی میں ان چیزوں کو استعمال کیا اور اس استعمال کے بعد واجب تھا کہ تیرا شکر ادا کرتے، تیری توحید پہ قائم رہتے، تیری بندگی پہ قائم رہتے. لیکن اتنا کچھ جو تو نے انہیں دیا نا اور ان کے باپ داداؤں کو، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ حتی نسوا الذکر، یہاں تک کہ تیری یاد انہوں نے بھلا دی. اللہ تجھے یاد نہیں رکھا، تیری اس دنیا میں غرق ہو گئے، تیری اس دنیا میں مست ہو گئے، اور جو کچھ تو نے انہیں دیا تھا تجھے یاد کرنے کے بجائے تیری نافرمانی ہوئی، اور نافرمانی کی حد یہ کہ شرک ہوا. وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اللہ یہ قوم ہے ہی ایسی. وَقَانُوا قَوْمًا بُورًا،
اور یہ لوگ تھے ہی تباہ ہونے والے، یہ برباد ہونے والے. یہ قیامت میں ان کا حال ہوگا. جو شکر واجب تھا کہ دنیا بڑھتی ہے تو اللہ کی توحید، اللہ کے ساتھ تعلق بڑھنا چاہیے تھا نا. خدا کے ساتھ تعلق بڑھنے کی بجائے انہوں نے اللہ کے انعامات کو ہماری طرف منسوب کرنا شروع کر دیا، ہماری بندگی کرنے لگے، لیکن دینے والا تو اللہ تو تھا. فقط کذبوکم، سو وہ تو جھٹلا چکے، بما تقولون، آپ کی بات میں، وہ تو آپ کو جھٹلا چکے. فما تستطيعون صرفا ولا نصرا، اور دیکھو کوئی نہیں ہے، فلا تستطيعون، اب نہ تو تم انہیں دوبارہ لے جا سکتے ہو، صرفا ولا نصرا، اور نہ ان کی مدد کر سکتے ہو، یعنی عذاب پھر دینا یا باتوں کو پلٹ دینا، عذاب سے ہٹا دینا، اب یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ لوگ تو جھٹلا چکے. وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ، اور تم میں سے جو کوئی بھی ظلم کرے گا، نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا، ہم اسے بہت بڑا عذاب دیں گے. یہ قیامت میں اللہ تعالی نے ان مشرکین کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا ہے، خدا نے اس کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالی نے کہا کہ جب ہمارے پاس پہنچیں گے پھر ہم انہیں بتائیں گے کہ دنیا کی زندگی میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق علیہ باللہ جس طرح یہ اڑاتے رہے، یہ چیزیں ان کو وہاں پر پہنچ کے ملیں گی. یعنی وہ جو کہتے تھے کہ ان کے پاس باغات نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، یہ اس کی سزا اللہ نے بتایا کہ ان کو وہاں پر پہنچے گی. اچھا، فقط کذبوکم بما تقولون، سو اے مشرکو، پیچھے سے بات چل رہی تھی نا کہ انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا اللہ آپ نے دیا تھا سب کچھ اور ان کے باپ دادا کو بھی، یہاں تک کہ تیری یاد انہوں نے بھلا دی، وکانوا قوما بورا، اور اے اللہ یہ تو کھپنے والی قوم، تباہ ہونے والی قوم تھی. فقد کذبوکم، سو اے شرک کرنے والو، ان لوگوں نے، تمہارے معبودوں نے، کذبوکم تمہیں جھٹلا دیا، بما تقولون جو کچھ کہ تم کہتے تھے. تم تو کہتے تھے انہوں نے ہمیں گمراہ کیا ہے، تم کہتے تھے انہوں نے کہا تھا ہمیں پوجو، ہماری عبادت کرو. مثلا عیسائی یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہہ کے گئے تھے کہ مجھے پوجنا. اللہ تعالیٰ قیامت میں ان سے کہیں گے انتم اضللتم عبادی ہؤلاء، میرے ان بندوں کو آپ نے گمراہ کر دیا تھا. وہ جواب دیتے ہیں سبحانک ما کان ینبغی لنا، اے اللہ پاک ہے آپ کی ذات، اللہ ہم تو خود آپ کو ہی اپنا کارساز بناتے تھے. اللہ بلکہ بات یہ ہے کہ آپ نے انہیں سب کچھ دیا ان کے باپ داداؤں کو، یہاں تک کہ انہوں نے آپ کی یاد کو بھلا دیا اور یہ تباہ ہونے والی قوم. فقد کذبوکم، ہم کہیں گے سو یہ جھٹلا چکے ہیں تمہارے معبود تمہیں، بما تقولون جو کچھ کہ تم دعویٰ کرتے تھے انہوں نے تمہاری باتوں کی تکذیب کر دی. کلیئر ہوا؟ فما تستطيعون صرفا، سو اب تم نہ عذاب کو دور کر سکتے ہو، ولا نصرا، اور نہ تم اپنی مدد کر سکتے ہو. ومن یظلم منکم، اور تم میں سے جس نے بھی ظلم کیا ہے نہ شرک، نذقہ عذابا کبیرا، ہم اسے کیا کریں گے، بہت بڑا عذاب دیں گے، یعنی شرک کی سزا اسے دیں گے. اللہ کے انعامات کو استعمال بھی کیا اور اس کی نسبت غیروں کی طرف بھی کرتے رہے، آج انہیں یہ عذاب پہنچے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول جو بھیجے تھے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. یہ ان سارے اعتراضات کا جواب آ رہا ہے نا کہ ان کے پاس باغ نہیں ہے، ان کا گھر نہیں ہے، یہ نہیں ہے، یہ نہیں. ایک اعتراض یہ بھی تھا نا کہ یہ کھانا کھاتے ہیں اور بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں. اللہ نے کہا آپ سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام الا انہم لیاکلون الطعام، وہ سب کے سب طعام کھانا کھایا کرتے تھے. ویمشون فی الاسواق، اور وہ اپنی ضروریات زندگی خریدنے کے لیے بازاروں میں جایا ہی کرتے تھے. اب کوئی نئے نہیں ہیں، جیسے پہلے انبیاء علیہ السلام تھے آپ بھی ویسے ہی ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں تو اس میں کوئی طعنے اور عیب کی بات نہیں ہے. جتنے انبیاء علیہ السلام آپ سے پہلے ہیں یہ سب کھانے ہی تو کھاتے تھے، یہ سب بھی اپنی ضروریات زندگی کے لیے مارکیٹس میں جایا کرتے تھے. پھر آپ پر یہ الزام کیسے ثابت ہو سکتا ہے؟ وجعلنا بعضکم، اور لوگوں اس کی حقیقت یہ ہے کہ ہم نے کیا ہے
تم میں سے کچھ لوگوں کو لبازن، کچھ لوگوں کے لیے فتنہ، آزمائش کی چیز، آزمائش کی چیز اللہ نے بنایا ہے۔ کچھ لوگوں کو صحت دے دی، کچھ بیمار ہو گئے، یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کی چیزیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ میں کیوں بیمار ہوں اور دوسرے کو کیوں صحت مند دی ہے، کچھ کو پیسے دے دیے، کچھ کو نہیں دیے، کچھ کو جاب مل گئی، کچھ کو نہیں ملی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک دوسرے کی آزمائش کی ہیں، کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم دے دیا۔ یہ ہماری دنیا جو بنائی ہوئی ہے، اللہ نے یہ سب لوگوں کو بتایا ہے کہ تم آزمائش میں ہو، یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے، آسائش اور آرام کی ایسی جگہ نہیں ہے، یہاں تمہاری آزمائش ہوتی رہے گی۔ اسی لیے سورہ نساء میں کہا تھا، اللہ تعالی نے فرمایا سورہ نساء میں کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا جو ہم نے تمہیں ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ ایک آدمی پیدل چل رہا ہے، ایک آدمی گاڑی پر ہے، ایک آدمی کا بینک بیلنس ہے، دوسرے کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نگاہ اٹھا کر نہ دیکھنا، خبردار خیال میں بھی نہ لانا اس بات کو کہ ہم نے اسے کیوں زیادہ دے دیا اور تمہیں کیوں کم دے دیا، اور تمہیں کیوں زیادہ مل گیا اور اسے کیوں کم مل گیا۔ کرنے کی بات کیا ہے؟ اللہ نے کہا ہے بالکل ہرگز اس کی تمنا بھی نہ کرنا، پھر کرو گیا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مجھ سے میرا فضل مانگا کرو، مجھ سے دعا مانگا کرو، تمہیں اس سے کیا بحث ہے کہ تم سے زیادہ کسی کو کیا دے دیا اور تم سے زیادہ اچھا کون۔ یہ چیز ہے جہاں پر پہنچ کے انسان حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ حسد اسے اتنا تباہ کرتا ہے، اتنا تباہ کرتا ہے کہ ہوتے ہوتے اللہ کی تقسیم پر اعتراض برملا شروع کر دیتا ہے۔ حسد اللہ کی تقسیم ہی پہ تو اعتراض ہے کہ وہ اتنا خوبصورت کیوں ہو گیا، میں کیوں بدصورت ہو گیا، وہ گورا کیوں ہے، میں کالا کیوں ہو گیا، اس کے پاس اتنی اچھی گاڑی آ گئی میرے پاس نہیں آئی۔ یہ ساری اللہ کی تقسیم ہی پہ تو اعتراض ہے، اور یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض کرتے 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 شیطان پھر اسے یہ سکھاتا ہے کہ اللہ پر ایسے اعتراض کرو کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے، یہ کیا انسانوں میں تفریق ہو گئی ہے، کوئی پبلک ایسے جا رہی ہے، کوئی حصہ ایسے جا رہا ہے، خدا کہاں پہ ہے، اور پھر اس سارے ادب اور افسانے لکھ لکھ کے خدا کے نام کو استعمال کر کے الیاذ باللہ اس پہ غصہ اتارتے ہیں۔ یہی ہے نا پروگریسو ادب، جو پروگریسو ہے وہ یہی چیزیں اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، بھول کے بھی خیال نہ کرنا اس چیز کا۔ یہ محاورے میں ترجمہ کر رہے ہیں، ہرگز تمنا نہ کرنا جو کچھ ہم نے کسی کو تم سے زیادہ دے دیا ہے۔ پھر کیا کریں اللہ؟ ذہن میں تو آتا ہے نا، اللہ نے کہا وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مجھ سے مانگا کرو فضل کہ جیسا کسی اور کو دیا ہے تمہیں بھی دے دیں، مجھ سے میرا فضل مانگو۔ یہاں پر فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور ہم نے تمہیں انسانوں ایک دوسرے کے لیے آزمائش کی چیز بنایا ہے۔ آزمائش کی چیز ہے، آزمائے جاتے ہو کہ کون انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ اسی لیے فرما دیا کہ کرنا کیا، اتصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ یہ ہے تو سوال، لیکن یہ سوال ہے امر، یعنی حکم ہے۔ اتصبرون، صبر کرو، حالات کو بدلنے دو، جن دنوں کی تمہیں انتظار اور شکایت ہے ان دنوں کو آنے دو۔ تصبرون، صبر کرو، کوئی مصلحت ہے ہمارے یہاں جو تمہیں کچھ نہیں دیا اور کسی کو زیادہ دے دیا، جو تمہیں آسانی حاصل نہیں ہے اور کسی کو ہے۔ اتصبرون، کیا صبر کرو گے؟ یعنی یہ آزمائش اور یہ تکلیف جس میں تم پڑے ہوئے ہو، یہ دنیا جو ہے امتحان کی جگہ ہے، کوئی آرام کی جگہ تھوڑا ہی ہے، اس کا حل ہے صبر کرنا۔ اور صبر جو ہے ہم لوگ سمجھتے ہیں یہ مجبوری ہے، بڑا 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 نیگیٹو پہلو ہے، نیگیٹو نہیں، یہ پازیٹو چیز۔ صبر آگ ہے، اور انسان اس آگ میں پکتا ہے، پختہ ہوتا ہے، وگرنہ کچی مٹی ہے۔ انسان سیکھتا ہے صبر سے، صبر کرتا ہے تو اس انسان کے اندر قوت پیدا ہوتی ہے اس چیز کی کہ کیسے بھی مشکل حالات آ جائیں، میں نے اپنے آپ کو برقرار رکھنا ہے، میں نے غلط کام نہیں کرنا، میں نے لوگوں کی برائی کے مقابلے میں بھی اچھائی کا ثبوت دینا ہے۔ یہ ہے صبر، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اخلاقیات کا، اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اچھائی کا۔ اللہ نے فرمایا تم یہ سب کچھ دیکھتے ہو دنیا میں،
اتصبرون، کیا صبر کرو گے؟ یعنی صبر کرو. وکان ربک بصیرا، اور آپ کا پروردگار تو ہے ایسا جو دیکھتا ہے ہر چیز. یعنی اللہ تعالی کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں. اس کائنات کی ساری مصلحتیں اس کی نظر میں، کسی کو کم دیا اور زیادہ دیا یہ سب کچھ وہ جانتا ہے، لیکن وہ تمہیں آزماتا ہے کہ تم کیا کرتے ہو. اگر اس آزمائش میں پورے اترتے ہو تو آج دیکھ لو کسی کے پاس محلات نہیں ہیں، کسی کے پاس باغ نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہم نے نازل کیا، اور وہ بازاروں میں بھی جاتا ہے اور وہ کھاتا پیتا بھی ہے، سب کچھ ہے. اور یہ آزمائش کے بعد اور اس کے پیروکار جو ہیں وہ ایک دنیا اور آنی ہے جس دنیا میں ہم نے ہر چیز ان کے لیے رکھی ہے جو وہ چاہیں گے. اور ایک وہ ہیں جو صبر نہیں کرتے اور وہ چاہتے ہیں سب کچھ انہیں دنیا میں مل جائے. ان کے لیے بھی ایک جگہ ہے اور وہاں پر آگ لپٹ جائے گی انہیں، اور آگ انہیں اپنے اندر کھینچ لے گی. ان دونوں میں کیا چیز بہتر ہے؟ آج صبر کر لو اور اپنی آخرت کی ساری زندگی اچھی کر لو، یا یہ کہ تم بھی اس بے قراری کی لائن میں لگ جاؤ اور تم بھی اعتراض کرنے لگ جاؤ اور آخرت کی زندگی برباد کر لو. دونوں میں سے کیا چیز اچھی ہے تمہیں چوائس کرنی ہے. اور تمہارا پروردگار دونوں کو دیکھ رہا ہے. یعنی جو انسان جس کیٹیگری میں جس گروہ کے ساتھ شامل ہو کے جو کچھ کر رہا ہے وہ اپنے ان اعمال پر جب نتائج مرتب ہوں گے تو انہیں دیکھے.